فاسق لوگ ہو جائیں گے، برادریوں میں قبائل میں بڑے فاسق ہوں گے۔ کان زعیم القوم ارذلہم، قوم کے زعماء ردی لوگ آ جائیں گے۔ رفعت المساجد، رفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں شور ہوگا، ادب نہیں رہے گا مساجد کا۔ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں، گلوکار، رقاصہ بڑھ جائیں گی، گانا بڑھ جائے گا۔ شرب الخمور، نشے پیے جائیں گے۔ لبس الحریر، ناجائز لباس پہنا جائے گا۔ فرمایا قلم بہت چلے گا، عمل پیچھے چلا جائے گا۔ فشو القلم، فشو التجارہ، تجارت بہت ہوگی، عورت مارکیٹ کے اندر آ جائے گی۔ مرد یلبسون لبست المرأة، مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے، عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی۔ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں نفق اور شگاف پیدا ہو جائیں گے، انہیں سرسبز اور شاداب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ تحارج عام ہو جائے گا۔ تحارج کے معنی باہمی قتل و غارت، اور تحارج کے معنی باہمی اختلاط، مرد عورت کا اختلاط بڑھ جائے گا۔ عفت کی بجائے گناہوں کی بدبو آئے گی۔ کثرت الشرط، پولیس بڑھ جائے گی، جرائم پہلے سے زیادہ ہو جائیں گے۔ بیع الحکم، قاضی عدل کو بیچ دیں گے، عدل بکے گا۔ جھوٹیاں گواہیاں اور جھوٹ بولا جائے گا عدالتوں میں، اور فیصلے قرآن و سنت کے خلاف ہوں گے۔ تمہاری ناپ تول غلط ہوگی، قحط آئے گی، قحط۔ تمہاری ناپ تول غلط ہوگی، قحط آئیں گے۔ فیصلے غیر شرعی ہوں گے، لہو بہے گا۔ فیصلے غیر شرعی ہوں گے، لہو بہے گا۔ اس قسم کی اللہ کے نبی نے اور بھی مثالیں بیان فرمائی۔ تم اس وقت دیکھو گے ریحن ہمرا، سرخ آندھیاں ہوں گی، آفاتیں آئیں گی۔ خسفن مسخن، زمین میں دھسایا جائے گا۔ اور آفت پر آفت آئے گی۔ کا نظام ان قطع سلک، جیسے دھاگا ہے اسے توڑا، اس کے من کے گرتے ہیں، ایسے ہی تمہارے اوپر آفتیں آئیں گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس موقع پر استغفار اور توبہ کی ضرورت ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔
اللہ نے فرمایا توبہ پر فرقان آئے گا، اندر کا نور ملے گا۔ توبہ پر وَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ راستے کھولیں گے۔ ہر طرف دائیں دیکھو پریشانی، بائیں دیکھو پریشانی، آگے دیکھو پریشانی، پیچھے دیکھو پریشانی، ساری راہیں ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا تقوی اختیار کرو، نبی کی سنت پر جان دے دو، چھوٹے بڑے ہر گناہ کو چھوڑ دو، اللہ تعالی راستہ نکال دیں۔ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں وہم و گمان بھی نہیں۔ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے اللہ بدل دیں گے، برائیاں نیکی سے بدل گئے۔ کامل استغفار پر اجر عظیم ہوگا، شر کی بجائے خیر کے حالات اللہ لائیں گے۔ تتبع کرے، تلاش کرے، ہر آدمی اپنے گریبان میں دیکھے، جتنا میں گناہ گار ہوں کوئی گناہ گار نہیں۔ سو رہے ہیں بھائی ساتھی؟ سو رہے ہیں، ان کو جگا دو۔ ہر ساتھی یہ سمجھے کہ جتنا میں گناہ گار ہوں کوئی گناہ گار نہیں۔ ينظر احدكم قضاة عین اخی وینسى جزا نفسه، اوروں کے تنکے دیکھتے ہو، اپنے شاہتیری نظر نہیں آتے، اگلوں کے ادھر ٹوہ لگانا کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، اور اپنے جو ہے بڑے بڑے گناہ بھی نظر نہیں آتے۔ کیف اذا طغی نساؤکم وفسق شبانکم، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری بیویاں فاسق بن جائیں گی، تمہارے نوجوان سرکش بن جائیں گے۔ وَتَرَكْتُكُمْ جِهَادَكُمْ، تم جوہد دین چھوڑ دو گے۔ صحابہ نے پوچھا اَوَقَائِنٌ ذَلِكَ یا رسول اللہ، کیا یہ بھی ہوگا کہ ہماری عورتیں یہ کام کریں، ہمارے جوان یہ کام کریں؟ فرمایا بل اشد منہ سیکون، اس سے زیادہ سخت حالات آئیں گے۔ کہ یا رسول اللہ اس سے زیادہ سخت حالات کیا ہوں گے؟ فرمایا لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے۔ خواہشات خواہشات خواہشات، اپنا کھانا پینا، وہی فکر جو جانور کی ہے وہی فکر لگ جائے گی۔ اَوَقَائِنٌ ذَلِكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا بل اشد منہ سیکون، اس سے بھی سخت ہوگا۔ اس سے بھی سخت معاملہ ہوگا۔ اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، اچھائی کو برائی سمجھو گے اور برائی کو اچھائی سمجھو گے۔ اَوَقَائِنٌ ذَلِكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ایسے حالات بھی آ جائیں گے؟ فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ سخت آئیں گے۔ فرمایا اس سے زیادہ سخت کیا ہیں؟ فرمایا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، تم حکم کرو گے گناہ کا، نیکی سے روکو گے۔
یہ اگست کے دن منائے گئے، ڈانس کیے گئے، مرد عورت نے کچے کٹھے ڈانس کیے۔ یہ ملک اس لیے تھا نا بھئی، یہ ملک بنا تھا، 6 لاکھ انسان قتل ہوئے تھے، تو اس کے اندر بس نشستن برخاستن گفتن یہی رہا، اور گانے بجتے رہے، آفات آ رہی ہیں، ٹس سے مس نہیں ہیں۔ ہمارے کھانے پینے کے پروگرام میں کوئی فرق نہیں آ رہا، بلکہ اس سے زیادہ سخت حالات آئیں گے۔ یا رسول اللہ، اس سے زیادہ کیا؟ لَأُوتِيهَنَّ فِيهِمَ الْفِتْنَةَ يَصِيرُ الْحَلِيمُ فِيهَا حَيَرَانٌ، میں ایسے فتنے لاؤں گا ان کے سمجھدار لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، کیا کریں؟ تو یہ آفتیں آ رہی ہیں، اس لیے اس موقع پر مالک کے سامنے گڑ گڑانا ہر فرد، کیونکہ جسم ہے، ہم ایک مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، یہ آفت توسے میں آ رہی ہے، یا فاضل پور میں آ رہی ہے، یا داجل میں ہے، یا راجن پور میں آ رہی ہے، یا پنو آکل میں ہے، یا روڑی میں ہے، یا حیدرآباد میں ہے، جہاں ہے، ہمارا ایک جسم ہے، ایک جسم پر یہ آفات آ رہی ہیں۔ کہیں کسی جگہ پھوڑا نکل آیا، کہیں کسی جگہ، ہمارے یہ بھائی ہیں، مصیبت آ گئی ہے، ان کی ہمدردی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فاضل پور کی چھتوں تک پانی چلا گیا، اوپر بارش ہے، نیچے پانی ہے، روشن دانوں سے پانی نکل رہا ہے۔ ادھر آپ ریتڑے کے علاقے میں، اس علاقے میں جائیں، وہ مین روڈیں ہے، ساری کٹ گئی، کتنے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، انگلی کو درد ہو سارا جسم پریشان ہوتا ہے نہیں، دانت کو درد ہو سارا جسم ساری رات روتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں پر آفت آئی ہے، ہمارا آنسو نکلا ہے، ہمارے ناشتے میں یا کھانے میں فرق آیا ہے کہ ان بیچاروں پر کیا بن رہی ہے۔ ایک تو بھائی استغفار کی کثرت ہو۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سچی توبہ اور ندم، دل جو ہے شرمندہ ہو جائے، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو جائے، جینا ایسا ہو جائے، ہائے کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، ہمارا اللہ ناراض ہے، ہم کہہ کے مار رہے ہیں، ہمارا اللہ ناراض ہے، ہم مستی میں ہیں، یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اللہ ناراض ہے، ننگی تصویریں دیکھی جا رہی ہے، اللہ ناراض ہے، گانے چل رہے ہیں، اللہ ناراض ہے، اوریانی ہے، اللہ ناراض ہے، سود کے لیے اپیلیں ہو رہی۔ شرعی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ سود ختم کرو، 4 بینکوں نے اپیل کر دی کہ نہیں، ختم نہ کرو، اللہ کے ساتھ جو اعلان جنگ ہے، سینہ آگے کرو، اللہ سے لڑو، اللہ سے لڑو۔ تو یہ سب ناراضگی کی چیزیں ہیں، اس لیے بھائی سارے بھائیوں سے درخواست ہے، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول، پریشانی میں دعا قبول، مسافر کی دعا قبول، دکھیے کی دعا قبول، گھر سے بے گھر ہونے والے کی دعا قبول۔ اس لیے اپنے لیے بھی مانگیں، سارے بھائیوں کے لیے مانگیں، رونا نہ آئے، رونے کی شکل بنائے، علم تب کو فتبا کہو،
رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنا لو، یہ بھی رونے کے حکم میں لکھا جائے گا۔ تو یہ ایک تو استغفار کی کثرت کرے، ایک یہ جو ہمارے بھائیوں کے آنسو بہہ رہے ہیں ہم اس کے پوچھنے والے بنے، ان پر لرزہ اندام حالات آ رہے ہیں، ہم ان کے لیے معین بنے، ڈھارس بنے۔ راشن بیچاروں کا نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، گھر سے بے گھر ہو رہے، بہت سے فوت ہو گئے، بہت سوں کو سانپ بچھو نے کاٹ دیا، آفات پر آفات آ رہی ہیں، گھر سے بے گھر ہو گئے۔ کتنے یہاں ہمارے طالب علم ہیں وہ بھی ان کے بڑے بھی گھر سے بے گھر ہو گئے۔ تو رات یہ مدرسے والوں نے بھی سوچا بھائی جتنا ہم تعاون کر سکتے ہیں تعاون میں کمی نہ کریں۔ تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ جی ایسا ایسا بول رہے ہیں، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی۔ ہاں اب یہ ہمارے بھائی ہیں، تعاون میں آگے بڑھے۔ ایک تو استغفار کثرت سے کرنا ہے جتنا ہمارے بس میں ہوگا، یا جتنا ہم آگے آواز پہنچا سکے اور ساتھیوں سے کہہ سکے، جو گندم دے سکے وہ گندم دے دے، جو کپڑے دے سکتا ہے کپڑے دے دے، جو نقدی دے سکتا ہے نقدی دے دے، جو دالیں دے سکتا ہے وہ دالیں دے دے، جو گھی اکٹھا کر سکتے ہیں وہ گھی اکٹھا کر لیں۔ انہیں پائی پائی کی ضرورت ہے۔ دارالعلوم کراچی والوں نے کہا ہم 100 گھر بنائیں گے، بے گھروں کے لیے 100 گھر بنائیں گے۔ اس لیے ہمت کے ساتھ اب آپ دیکھنا جتنا کر سکتے ہیں بولے آج شوق سے۔ کوئی 1,00,000 دے سکتا ہے، 50,000 دے سکتا ہے، 10,000 دے سکتا ہے، 500 دے سکتا ہے، 100 روپیہ دے سکتا ہے اور 50 دے سکتا ہے۔ کوئی ساتھی بھی ایسا نہ رہے جو ان کا تعاون نہ کرے۔ اب یہ اپنی اپنی کلاسیں بیٹھ جائیں اور ہمت کریں، جتنا کر سکتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈالیں اور کریں، اور جتنے دوست احباب ہیں انہیں بھی، ہمارے محترم جو نمازی آئے ہیں وہ بھی جتنا کر سکتے ہیں، کوئی گندم کا کر لے، کوئی آٹے کا کر لے۔ انشاءاللہ ایسے آدمیوں کے حوالے کریں گے جو دیانت داری سے پہنچائے۔ بہت سے ہمارے فضلاء بھی آفات میں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی گھر سے بے گھر ہے۔ ہڑند کا علاقہ اور ادھر داجل کا علاقہ، اس علاقہ توسے کا علاقہ، آگے سارے علاقوں میں سارے ہمارے فضلاء تھے اور سارے بیچارے امتحان میں آئے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسے نیک لوگ موجود ہیں جو وہاں یہ ساری چیزیں پہنچائیں گے۔ اللہ